السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میری اولاد میرے دل کو نفع پہنچائے گی، میرا مال میرے دل کو نفع پہنچائیں گے، یہ شہرتیں یہ ریاستیں میرے دل کو نفع پہنچائیں گے، تو پھر یہ آپ کے لیے مناسب بات نہیں ہے، بلکہ رب الجلال خود ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کے دل کو اگر کوئی چیز اطمینان بخشتی ہے تو وہ میرا ذکر ہے۔ حاضرین محترم، شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان تمام تر کا نظریہ عمل یہی تھا کہ رب الجلال مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر تمام تر انبیاء تک، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تمام تر انبیاء کی یہ خواہش تھی کہ رب الجلال مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رب الجلال کس چیز سے خوش ہوتا ہے، تو رب الجلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا مطلوب کر رہا ہے۔ کیا آپ نے وہ بات نہیں دیکھی؟ کیا آپ نے اس آیت کا مشاہدہ نہیں کیا کہ جس میں رب الجلال ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، ہم نے آپ کے چہرے کو اپنی طرف بار بار پلٹتے ہوئے دیکھا، تو اے میرے محبوب آپ اس جگہ کو قبلہ بنائے جس جگہ پر آپ کی رضا ہے۔ حاضرین محترم، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنایا۔ ذرا اس وقت اپنے ذہنوں کو روک کر سوچیں کہ خدا کی قسم اگر ہم اس جگہ پر ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا، حالات کیسے تھے، واقعات کیسے تھے۔ چھوٹے سے بڑے ہوئے اور بڑے ہونے کے بعد تمام تر زندگی ہم نے یہی مشاہدہ کیا کہ مسجد اقصی کو ہم قبلہ بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسجد اقصی ہمارا قبلہ ہے، اور صرف ہم نہیں بلکہ ہمارے اکابرین کا جو قبلہ وہی تھا، اس سے بڑوں کا جو قبلہ وہی تھا، اس سے بڑوں کا جو قبلہ وہی تھا۔ تو آپ اپنے آپ کو اس بات کا تصور کریں کہ آپ رسول اکرم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک سے قبلہ بدل دیا گیا، عصر کی نماز کا وقت تھا، اچانک سے قبلہ بدل دیا گیا۔ تو عشق کا تقاضا یہی ہے کہ جو عاشق کرے اس بات پر سوال نہ اٹھایا جائے، بلکہ اپنے آپ کو صرف پھیر لیا جائے جس طرف عاشق کا چہرہ ہے۔ حاضرین محترم، یہی وہ امتحانات ہیں، انہی امتحانات کے ذریعے رب الجلال نے اپنے مقرب بندوں کو پسند کیا۔ اور حاضرین محترم، ایک بہت ہی پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک ٹیلے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور اسی ٹیلے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، اور اس کے دوسری جانب ایک اور ٹیلا تھا۔ ٹیلا ایک اونچی جگہ کو کہتے ہیں جس کی اونچائی پہاڑ سے کم ہو اور زمینی سطح سے اس کی اونچائی زیادہ ہو، لہذا ایک کافر آتا ہے، اور کافر آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اور نعوذ باللہ رسول کی شان میں گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔
مسلسل یہی بات دیکھی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے چہرے پر نظر کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق جب دیکھتے گئے، کچھ دیر کے بعد آپ کے مزاج میں برداشت کی کیفیت ختم ہو گئی، لہذا آپ نے بھی اس کو گالیاں بکنی شروع کر دی۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، وہ مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ مسکراہٹ غائب کیوں ہوئی؟ رسول اکرم کی خدمت میں فوراً آپ کی جوتیوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے پکڑ لیا، فرمایا کہ میرے آقا ایسی کیا گستاخ سرزد ہو گئی، آپ مجھے ارشاد فرما دے ورنہ حبط اعمالہم، میرے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ تو اس بات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ جب وہ آدمی میری شان میں گستاخیاں کر رہا تھا تو وہ مناظر میں نے دیکھے جو تمہاری آنکھوں سے اترتے کہ فرشتے سامنے میری تسبیح و تحلیل کر رہے تھے اور میری شان کے قصیدے گنگنا رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے ان کلمات کو دہرانا شروع کیا، جو کلمات وہ دہرا رہے تھے، تو پھر وہ فرشتے دھیرے دھیرے وہاں سے غائب ہوتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے میرا چہرہ متغیر ہوتا چلا گیا۔ گویا آپ میں اور ان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ حاضرین محترم، حاصل گفتگو اس واقعے کا یہ ہے کہ یہاں پر اخلاق کی انتہا بتلائی گئی ہے کہ اخلاق کی انتہا کیا ہے۔ حاضرین محترم، ذکر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرائض ولایت میں سے ایک فرض ہے، اور اس کی اہمیت اور افادیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ قرآن مبارک کی ایک اور آیت ہے جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے مگر ذکر سب سے بڑا ہے۔ اور جب اس آیت کی تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تو لفظ منکر پر نظر اٹک گئی، لفظ منکر کو جانچا گیا، پرکھا گیا کہ لفظ منکر کس چیز کی طرف دلالت کر رہا ہے۔ تو کئی اقوال ملے جس میں سے ایک قول نے میرے ذہن کو مطمئن کر دیا، اور وہ امام جعفر صادق کا قول تھا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ منکر ہر اس فعل کو کہا جاتا ہے جو ذات خدا سے تمہیں دور کر دے، ہر اس فعل کو منکر کہتے ہیں جو ذات خدا سے آپ کو دور کر دے۔ تو اب اس اعتبار سے اگر آیت کا ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے اور ہر اس کام سے روکتی ہے جو تمہیں خلاق کائنات سے، رب ذوالجلال سے دور کرتی ہے۔ اس کے باوجود ذکر سب سے افضل ہے، اس کے باوجود ذکر سب سے افضل ہے۔ اور اگر آپ گہرائی کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اکبر کا صیغہ استعمال کیا گیا، اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ جب اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک چھوٹا سا لفظی درستگی اس بات کو کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا کہنا بہتر ہے، اللہ سب سے بڑا کہنا بہتر ہے یا اللہ بہت بڑا کہنا بہتر ہے؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ اللہ بہت بڑا کہنا بہتر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو سب سے بڑا کہو گے
تو پھر سب کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کے کائنات کے کمپٹیشن میں نعوذ باللہ کئی لوگوں کو پہلے سے ٹھہرا دیا، اور اس کے بعد رب الجلال سب سے افضل ہے۔ یہ عاشقوں کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ عاشق یہ کہتے ہیں کہ رب الجلال کی انتہا اتنی ہے کہ اس کی رسائی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ حاضرین محترم، حاصل گفتگو یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ منکر ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو تمہیں ذات خدا سے دور کر دے، اور وہ ذکر اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بلند ہے۔ حاضرین محترم، اس بات کا اندازہ ہوا کہ رب الجلال ذکر کی اہمیت اور افادیت بتلا رہا ہے، تاکہ ذکر اگر تمہارے مزاج میں پیوست ہو جائے اور اس کے اوپر آپ کے اندر اگر نماز کی پابندی آ جائے تو پھر آپ کا کردار اتنا بہترین طریقے سے بڑھ سکتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور سمجھانے والوں نے اس انداز سے بھی سمجھایا کہ انسان کی 5 انگلیاں ہیں، اور 5 انگلیوں میں سے اگر وہ ایک انگوٹھے کو ایمان تصور کرے، اور دوسرے انگوٹھے کو نماز تصور کرے، اور تیسری انگلی کو روزہ تصور کرے، چوتھی انگلی کو حج تصور کرے، اور 5ویں انگلی کو اگر وہ زکات تصور کرے، تو جب 4 انگلیاں ملتی ہیں لیکن انگوٹھا نہیں ملتا، تو پھر حاصل گفتگو یہ ہوا کہ ایمان کے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہے، آپ کا روزہ مکمل نہیں ہے، آپ کی زکات مکمل نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی توحید مکمل ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، اور اسی بات کو بندے میں شاہ نظام نے کیا بہترین انداز میں سمجھایا۔ ایک آدمی بندے میں شاہ نظام دریا وحدت آشام کے بارگاہ میں آیا، اور آ کر زمین پر لکیریں اتار رہا تھا، اور انہی لکیروں کے درمیان اس نے اپنی زبان کو بھی چالو رکھا، اور جو یہ کہتا ہوا لکیریں اتار رہا تھا کہ اگر کوئی شخص نماز کی ادائیگی کرے، اگر کوئی شخص ذکر کی ادائیگی کرے، اگر کوئی شخص روزے کی ادائیگی کرے، اگر کوئی شخص صدقات کی ادائیگی کرے، اگر کوئی شخص زکات دے، اگر کوئی شخص حج کرے، اگر کوئی شخص فلاح کرے، تمام تر ظاہری عبادات کو اس نے شامل کر لیا، تمام تر باطنی عبادات کو اس نے شامل کر لیا، اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تصدیق میں مہدی نہ کرے تو پھر بندے میں شاہ نظام نے اس لکیروں کو ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا اگر تصدیق مہدی نہیں ہے تو پھر یہ آپ کے تمام اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حاضرین محترم، خلیفۃ اللہ مامون بن اللہ مبین کلام اللہ کے مقام کو اگر دیکھنا ہے تو آپ کے مقام کا اندازہ اس طریقے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ تصور کریں کہ امام مہدی موعود علیہ السلام کو رب الجلال نے کئی فتح کی آیت، کئی فتح کی حدیث میں یہ کیوں فرمایا کہ دو نبیوں کے درمیان آئیں گے۔ دو نبیوں کے درمیان آنے کا مقصد یہ تھا کہ امام مہدی موعود علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اتنا افضل اور اعلیٰ ہے کہ امام کے متبع نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، اور امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ حاضرین محترم، رب الجلال ذکر کی سنجیدگی کو بتلا رہا ہے، اور رب الجلال ہمیں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کے دلوں کو اگر کوئی چیز مطمئن کر سکتی ہے تو وہ ذکر ہے۔ حاضرین محترم، آج ہمارے درمیان وہ شخصیات موجود ہیں کہ جنہوں نے ایسے قائدانہ سر انجام دیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ابھی میں نے ایک واقعہ سنایا تھا حضرت ابوبکر صدیق کا، وہ واقعے سے ہمیں یہ اس بات کی نصیحت ملتی ہے کہ آپ کو آپ کے اخلاق بلند ہونے چاہیے، انسان کو اپنے اخلاق کو بلند رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کی شان میں کچھ بھی کرے آپ اس کام کو سر انجام دے۔ ایک بہت ہی بڑی شخصیت نے کہا ہے کہ آپ
کامیابی کو طلب کر رہے ہیں، لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ حاضرین محترم، آج ہمارے سامنے وہ شخصیات موجود ہیں کہ جنہوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ یہ کارنامے تاریخ کے لیے سازگار رہیں گے، اور اس کی اہمیت اور افادیت اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ جب انسان کسی بڑے عہدے پر یا کسی بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے تو پھر اس کے مخالفت میں کرٹیسزم ہوتا ہے، اور اس چیز کو دور کر کے یہ شخصیات اس طریقے سے آگے نکلی ہے، اور جو اپنا کام انہوں نے سر انجام دیا وہ ایک تاریخ اور آنے والی صدیاں اگر فراموش کر رہی تو یہ اپنے آپ سے غداری ہوگی۔ حاضرین محترم، خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اس دین سے منحرف ہونا چاہتے ہو تو منحرف ہو جاؤ، بے شک ہم ایک ایسی قوم کو لائیں گے جو مجھ سے محبت کرے گی، اور میں اس قوم سے محبت کروں گا، اور اس قوم کی بہترین صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو جو شخصیات آج ہمارے درمیان موجود ہیں انہوں نے ایسے بہترین کارنامے کو سر انجام دیا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے آپ نے اس کام کرنے کو رد نہ کیا بلکہ اس کے اور بہترین انداز میں سپرد کیا۔ اور جب ابتدا ہوئی تو ابتدا میں صرف تصور یہ تھا کہ امامہ کا میلاد منایا جائے گا، لیکن دوران کام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی 1500 سالہ میلاد کی اطلاع ملی تو اس کو بہترین طریقے سے افراد نے سر انجام دیا، اور ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ آج کے جو معاشرے کی میں جس طریقے کی جو سوچ پہنچانی ہے، جو آج کے معاشرے میں جو خاص کر کے گروہ مہدویہ کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کی مخالفت کی گئی، اور بہترین انداز میں، اتنا بہترین انداز تھا کہ جس کا کوئی انتہا نہیں، گویا ایک بات جو مہدویوں کے تعلق سے مشہور ہے اسی انداز میں اس کام کو سر انجام دیا گیا۔ مہدویوں کی صفت مچھلی کی طرح ہے کہ جب وہ کوئی انہیں تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اس کا پلٹ وار بچھو کی طرح نہیں کرتے بلکہ وہ اپنا راستہ ناپ لیتے ہیں۔ بالکل اسی انداز میں اس جلسے کو کامیاب بنایا گیا، اور صرف اس جلسے کو نہیں بلکہ دوسرے جلسے کو بھی کامیاب بنایا گیا۔ حاضرین محترم، ان حضرات کی کوششیں اور کاوشیں اتنی ہیں کہ میرے آنکھ کھولنے سے پہلے کئی سالوں پہلے سے نور ولایت چھاپ رہا ہے، اور نور ولایت یہ ایک ایسا رسالہ ہے کہ جس رسالے سے والد بزرگوار گزران استفادہ حاصل کرتے تھے، اور ہم نے بھی کئی مرتبہ جب کوئی موقع شکر نہیں ہوتا تھا تو ہم نے بھی کئی مرتبہ اس رسالے سے استفادہ حاصل کیا، اور آپ کو عوام کو جو رضا پہنچانی تھی وہ رضا ہم نے اسی رسالے سے مدد کی۔ اور افسوس کہ آج وہ شخصیات ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن ان کی قدر و وقت اتنی نہیں ہے جتنی ان کی قدر و وقت کی جانی چاہیے۔ حاضرین محترم، وہ رسالہ صرف ایک پیغام نہیں ہے بلکہ وہ رسالہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت بہترین ایک نمونہ ہے۔ صرف وہ ایک رسالہ نہیں ہے بلکہ ایسے کئی قلمی کام سر انجام دیے، کئی ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کئی چیزوں کی طرف تو ہماری نظر تک نہیں ہے لیکن ان کا کام صرف یہی ہے، اور ان کا اپنا سلوگن یہی ہے کہ کام کرنا ہی کامیابی۔ حاضرین محترم، خلاق کائنات ان کے افعال میں، ان کے کردار میں بہت بلندی عطا فرمائے، اور ایسے کئی لوگوں کو ان کا جانشین بنائے، اور ایسے لوگ اگر ہمارے درمیان زندہ رہیں گے تو ہم اس بات سے مطمئن ہو جائیں گے اور اس بات سے بے فکر رہیں گے کہ ہمارے قوم کا کیا ہوگا۔ اگر ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں تو اس بات سے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے آنے والی نسلوں کو اتنی بہترین راہ پر لے جا رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ہمیں بھی
چاہیے کہ ہم جس طریقے سے ان کا تعاون کرنا چاہے اس طریقے سے ان کا تعاون کرے. چاہے آپ اپنے وجود کے ذریعے اس کا تعاون کرنا چاہے, آپ کی جو صلاحیتیں ہیں اس صلاحیتوں کے ذریعے آپ تعاون کرنا چاہیں تو آپ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں. کہ جس طریقے سے جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کے ساتھ کیا سلوک تھا, ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا کہ وہ اگر کسی ہنر میں ماہر ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنے ہنر کو مسلمانوں کو سکھائیں اور اس کے بعد ان کی آزادی ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے تعاون میں اور ان کے راہ میں بالکل اس طریقے سے کھڑے رہیں کہ جس طریقے سے ہمارے آنے والے مستقبل کا سوال ہے. حاضرین محترم, آج ہم اپنے آپ کو تو سوچ رہے ہیں, اپنے آپ کی تو ہر کسی کو لگی ہے, لیکن یہ لوگ وہ ہیں کہ جو صرف ہمارا نہیں سوچ رہے, صرف ہم اپنے وجود کو فراہم کرنا یا اپنے وجود کی بہتری کے طرف ان کی گامزنی نہیں ہے, بلکہ ان کی نظر میں یہ تمام سب چیزیں نہیں ہے, بلکہ ان کی نظر آنے والے مستقبل پر ہے. کیونکہ یہ مستقبل تو یہ جو دور گزر رہا ہے, ہم تو ہمارے اکابرین کے ذریعے ایمان کو بہترین طریقے سے لے گئے ہیں, لیکن جو ہمارے اکابرین نے جو ہمیں دکھلایا اس کے اوپر ہم گامزن ہیں اور ہم زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کیا کوئی بہتری فراہم کی جائے گی, اس کے بارے میں یہ حضرات فکر مند ہے. اور صرف انہوں نے صرف یہی کارروائی نہیں کی, یہی کام سر انجام نہیں دیے, بلکہ ایسے کئی کام سر انجام دیے جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اور اس کے بعد کی نسلوں کے لیے بھی ایک بہترین تحفہ ہے. اور یہی کرنا انسان کے لیے بہت بہترین چیز ہے, کیونکہ انسان جو زندگی تو گزار رہا ہے اور زندگی میں اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم بہترین امت اسی لیے ہو کیونکہ تمہارا شیوا یہ تھا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور لوگوں کو برائی سے روکتے تھے. حاضرین محترم, اگر یہ کام آج ہمارے درمیان سے اٹھ گیا تو پھر ہم سے وہ ٹائٹل بھی چھین لیا جائے گا کہ تم بہترین امت ہو. حاضرین محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام.